الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحب أساسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ دعا فرمائیے اللہ پاک وہ بات کہنے کی توفیق دیں جو ہم سب کے لیے نفع کی ہو، ضرورت کی ہو۔ آمین کہیں۔ پچھلے ہفتہ بیان کیا گیا تھا کہ دل ہے مگر دلبر کا پتہ نہیں، محبت ہے مگر محبوب سے ناآشنا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک اسی جملے کے ضمن میں کچھ کہنے کی توفیق دے دیں، چونکہ ہم سب اس کے شکار ہیں۔ بدحواسی بتا رہی ہے، بے چینی بتا رہی ہے، ہم سب کا رہن سہن بتا رہا ہے کہ ہم نے کسی سے دل نہیں لگایا۔ کسی سے مراد یعنی اللہ سے، اپنے مالک حقیقی سے، معبود حقیقی سے ہم نے دل نہیں لگایا۔ اور اگر یہ کہیں تو آپ ناراض نہ ہوں گے کہ حقیقت تو یہ ہے ہم نے آپ نے ابھی تک ان کو چاہا ہی نہیں، انہیں تلاش ہی نہیں کیے۔ اگر اپنے معبود حقیقی اور مالک حقیقی کو تلاش کیے ہوتے تو ضرور کوئی نہ کوئی اللہ والا ملا ہوتا، ہماری بدمعاشیاں چھوٹ گئی ہوتی، ہماری دن رات کی بدمعاشی بتا رہی ہے، ہماری غلط سوچ بتا رہی ہے، ہمارے افکار و خیالات بتا رہے ہیں کہ ہم نے ابھی کوئی جستجو نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی۔ دیکھ لیجئے کیا اللہ کی طلب میں، اللہ کی تڑپ میں جینے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ جی رہے ہیں؟ دیکھیے کیا اللہ کو پانے والے، اللہ کو تلاش کرنے والے لوگ کیا اتنے غافل ہوتے ہیں؟ جیسی دل و دماغ میں شیطانیت ہم لوگوں کے چل رہی ہے، کیا اللہ کا تلاش کرنے والا اس طرح کے خیالات اپنے دل و دماغ میں رکھتا ہے؟ دیکھیں آپ، تبھی علامہ اقبال جیسے رحمت اللہ علیہ دنیا دیکھنے کے بعد وہ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ان کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ دل تو ہے مگر ان کے دلبر کا پتہ نہیں۔
محبت تو ہے ان کے دل میں، لیکن یہ محبت کس پر نچھاور کرے، کس پر لٹائے؟ محبوب سے نا آشنا ہے۔ تو جب اس قسم کی کیفیت انسان کی ہوگی تو یاد رکھیں وہ خود سب سے پہلے اپنا دشمن ہوتا ہے، دوسرے کا تو چھوڑ دیجیے، وہ اپنا دشمن ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ میں کس نگر ڈگر میں جی رہا ہوں، کن خیالوں میں جی رہا ہوں، جبکہ قدرت کی طرف سے ہمارے آپ کے یہ فطرت میں بات رکھی گئی ہے کہ اندر سے آواز آتی ہے، یہ قدرت کی دی ہوئی ہے، جو ہماری آپ کی فطرت میں ودیت کر رکھی ہے قدرت نے، کیا؟ اندر سے آواز آتی ہے، کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ کیسے آپ سے دل لگے گا؟ کیسے میں آپ کا ہو پاؤں گا؟ کیسے میں آپ کی قربت حاصل کروں گا؟ یہ ہر انسان کے اندر سے آواز آتی ہے، حتیٰ کہ کافر کے دل سے بھی آواز آتی ہے۔ یہ اور بات ہے، وہ باطل خداؤں میں جا کے تسلی دیتا ہے، وہاں ماتھا ٹیک کے، وہاں ہاتھ جوڑ کے، چڑھاوا چڑھا کے، وہاں بھی وہ تسلی حاصل کرنا چاہتا، لیکن تسلی ہوتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تسلی اور تشفی اس کے قلب و جگر کو تبھی حاصل ہوگی جب یہ صحیح معنوں میں اپنے معبود حقیقی کے سامنے جھکے گا، تب ہوگی۔ اور یہ علم تو لینا پڑے گا۔ یہ علم کون لایا؟ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے مکہ کی دھرتی پر۔ اب جو لوگ اس قسم کے تھے، موحد توحید پرست، وہ لوگ تلاش کر رہے تھے اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، اب بتا دے مجھ کو رب دو جہاں۔ کہیے آمین۔ اللہ کیسے ملتے ہیں؟ ان سے دل کیسے لگے گا؟ یہ تو سیکھنا پڑے گا، اور بغیر سیکھے چاہے لگ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی غلط فہمی میں ہم آپ مبتلا ہیں جو سیکھتے نہیں، بدماشی اندر کی نکالتے نہیں، اور سوچتے ہم اللہ والے بن جائیں۔ ایسے کیسے بنیں گے اللہ والے؟ اتنا آسان ہے؟ اللہ والا بننے کے لیے، اللہ کی محبت معرفت حاصل کرنے کے لیے اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ کرام کی چمڑی نہ اکھیڑی جاتی، گھر سے بے گھر نہ ہوتے ہو۔ یہی تڑپ، یہی طلب، یہی جستجو، یہی اللہ کی معرفت و محبت کے متلاشی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے، جو بے چین رہا کرتے تھے، اور یہ بے چینی ان کو صرف اور صرف ایک تھی کہ میں اپنے معبود حقیقی سے، مالک حقیقی سے کیسے دل لگاؤں، کیسے دل چمٹاؤں۔ اس لیے ان کا بچپن ہی سے غلط لوگوں سے، غلط خیالات سے وہ ہمیشہ دور رہے، حتیٰ کہ ان کی قوم والے، ان کے قبیلے کے لوگ، قبیلہ غفار کے لوگ جو حرمت کے مہینے تھے 4، ان میں بھی وہ نامناسب حرکتیں کرتے تھے۔ آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اس ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے ہجرت کر کے کر دیا کہ آپ لوگ یہ حرکت جو غیر مناسب ہے چھوڑتے نہیں ہیں، لہٰذا میں خود قبیلہ چھوڑ دیتا ہوں۔ جبکہ آپ اپنے قبیلے کے لیے مستقبل میں روشن خیال کیے جاتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے یہ روشن خواب ہیں، یہ قبیلے کی آنکھوں کے تارہ ہیں، دل کا اجالا ہیں۔ باوجود اس کے انہوں نے کہا نہیں، میں ایسی جگہ نہیں رہ سکتا جہاں ایسی غیر مناسب حرکتیں ہوتی ہوں۔ چل دیے، جاتے کہاں؟ اپنے ماموں کے ہاں آئے، وہاں رہنے لگے۔ تو آپ جانتے ہیں جب کوئی عزت کی روٹی کھانے لگتا ہے یا وہ بیچارہ سیدھی سادی صاف ستھری زندگی گزارنے لگتا ہے تو ایسوں کے حاسد بہت ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بھی وہاں حاسد پیدا ہو گئے ماموں کے ہاں۔
اور ایک چغلا لگ گیا. چغلے جانتے ہیں آپ, اکثر بیان کرتا ہوں کتنے خطرناک ہوتے ہیں. بس چغلا لگ گیا اور ان کے ماموں سے جا کے چغلی لگا دیا. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا جو بھانجا ابو ذر ہے, جب آپ نہیں رہتے ہیں تو یہ آپ کے گھر والوں پہ دھونس جماتا ہے, سرداری قائم کرنا چاہتا ہے. تو ماموں کو بڑا خراب لگا, یار بچہ بچہ ہے, اس کو کیا ضرورت ہے سرداری اور دھونس جمانے کی. تو انہوں نے سوچا لا ایک دفعہ سمجھدار لڑکا ہے, سمجھا دوں مان جائے گا. لیکن ماموں کو خود نہیں پتا تھا کہ ہمارا بھانجا اتنا غیرت مند ہے. سائیڈ میں بلا کے ان کو نصیحت کرنے لگے. یہ بات انہیں بہت خراب لگی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ اتنی سی بات بھی لوگ اور چغلی کر رہے ہیں, جبکہ میں تو یہ کرتا بھی نہیں تھا. اپنے ماموں کا اور اپنے جو ہے کنبا والوں کا یعنی ننیہال والوں کا ہاتھ بٹاتا تھا. یہاں رہنے لائق نہیں ہے جہاں چغلے ہوں, سمجھ گئے؟ اور یہاں کل چغلوے بھرے ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر سے نیچے دیکھیں, ایک بات کہہ کے دیکھ لیں کسی سے, پورا محلہ کوہرام مچ جاتا. ہاں ماشاء اللہ, ہاضمہ اتنا خراب ہے سب کا, ایک بات نہیں پچتی, ایک بات. اور اتنے وقت یہ جو نمائش لگی ہے نا, بھلے اپنی گھر کی عورتیں آئیں چھپائیں گے جناب, جا رہے تنہوں چلی جا, ان کے گھر والے جا تھے نا, جو تنہوں چلی جا, کیوں جان نہ پائی. ارے اللہ تو جان رہا ہے, جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمین سے, جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمین سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. آسمان والا تو جان رہا تمہاری حرام کاریوں کو, یہاں وہاں چھپا کے کیا کرو گے. ادھر ادھر نگاہیں جو جائیں گی, ویسے عورت جب نکلتی ہے تو 10 شیطان نپٹ جاتے ہیں. اور نمائش, واہ, کسی مفتی مولانا سے پوچھو دیکھو کوئی جائز قرار دیتا ہے. یہ نمائش کیا بتا رہی, نام ہی کیا بتا رہا ہے. اور نمائش یوں بھی حرام ہے شریعت میں. ارے نمائش کے لیے جناب جب ہم کپڑا نہیں اپنا دکھا سکتے تو بتائیے وہاں میلہ ٹھیلا پورا لگا ہوا ہے. جس قوم کی بیٹیوں کو, غور سے سنیے گا, ہم آپ اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں, کسی کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں, اور نہ کہیے گا, نہیں تو 10 لوگوں کو لگا دے گا آپ کی گھر کی عزت اچھالنے کے لیے چغلا. جس قوم کی بیٹیوں کو خود اسلام نے یہ کہہ دیا ہو کہ تم نماز جیسی محتم بشان عبادت کے لیے جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنے نہ آؤ, اتنی رعایت کیا, وہ اسلام کیسے اس بات کی اجازت دے گا تم نمائش میں جاؤ, میلے ٹھیلے کی زینت جاؤ بنو, کیسے اجازت دے گا بتائیے. اور افسوس تو یہ ہے دوسرے کی گھر کی عورتوں کے ساتھ لگا کے یہ جناب تالیاں بجا رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں کہ موری گھر کی نہ ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, کسی کے بھی گھر کی ہو. ہر بہو بیٹی کو ہم اپنی بہو بیٹی گردانیں, ہمیں افسوس ہونا چاہیے. ابھی رات میں دعا میں لگا ہوا تھا, بالکل میرا کمرہ روڈ سے لگا ہوا. اب میری کیفیت دعا میں بنی ہے, یہ میں ریا کے لیے نہیں بتا رہا ہوں, اپنی ایک عبادت میں لگا تھا, وہ حالت بتا رہا ہوں جو ہماری مائیں بہنیں گزر رہی تھیں. ایسا شور مچا, یوں لگا جیسے کچھ ہو گیا. میں جلدی سے جا کے دعا روک کے دیکھ رہا ہوں تو سب نوجوان لڑکے لڑکیاں سیلفی لے رہے ہیں روڈ پر, انسٹاگرام پہ ڈالنے کے لیے. واہ بھائی, کہاں ہماری سمجھ ہو گئی. ہم کس کی تلاش میں ہیں, کس دھن میں ہم ہیں, کون سی لگن لگی ہے ہمیں. اللہ حفاظت فرمائے. جس نبی نے 1500 سال پہلے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا, شرم
ایمان کا حصہ ہے، وہی حیا شرم تو لبے روڈ پر ناچ رہی ہے، اور ہم ایسی ماؤں بہنوں کی کوکھ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان و غنی جیسے صفات والے پیدا ہوں گے۔ ارے بدماش جنم لیں گے، بدماش چور اچکے جنم لیں گے ان کی کوکھ سے۔ حیادار جب مائیں ہوتی ہیں تب ان کی کوکھ سے جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ورنہ بے حیا اور بے غیرتوں کو جنم دیں گے۔ اس لیے ہم آپ ذمہ دار ہیں، اور خالی روکے نہیں، اب رات میں کچھ آنسو بھی بہائیں، اللہ کے سامنے فریاد کریں کہ مولا میرے نبی اس امت کو کس حال میں چھوڑ کے گئے تھے، آج یہ امت کس حال، کس نگر ڈگر میں جی رہی ہے، انہیں کون سنائے گا داستان نبی، داستان صحابہ۔ ابھی دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان کی حالت، کاغذ پکڑا لیں، چلے بھاگ لیں، ابھی تو وقت بہت ہے نا۔ جمعہ کے دن سورہ نہ کہف، نہ سورہ یاسین، نہ کچھ دعا، نہ کوئی عبادت میں بڑھوتری۔ سید الایام ہے، یہ سارے دنوں کا سردار ہے، کچھ تو زیادہ عبادت کر لے جمعہ کے دن تاکہ اس کا اثر پورے ہفتہ رہے۔ 1-2 گھنٹہ پہلے تو آ جائیں جن کو فرصت ہے، لیکن جب دل لگا ہو اللہ سے تب نہ۔ اس لیے وہ اللہ والے کہتے ہیں اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اب بتا دے مجھ کو رب دو جہاں۔ آپ سے دل لگتا کیسے ہے، آپ کی قربت حاصل ہوتی کیسے ہے میرے اللہ؟ آپ ایسے کو ملا دیجیے جو میری رہبری کر دے، جو مجھے آپ سے آشنا کر دے۔ یہی دھن، یہی لگن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بے چین کیے ہوئے تھے۔ آپ کے ماموں نے جب اس طرح کہا تو آپ یہاں سے بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، اور ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں۔ صرف 3 ہستیاں ہیں، ایک ماں، ایک آپ، اور ایک آپ کے بھائی انیس کو رضی اللہ عنہ۔ 3 یہ مقدس ہستیاں مکہ کی طرف رواں دواں، مکہ سے پہلے پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہیں رہنے سہنے لگتے ہیں۔ ادھر ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت عام ہو رہی ہے، ان کے چرچے نگر نگر، ڈگر ڈگر، کوچے کوچے، گلی گلی مکہ کے ہونے لگے ہیں۔ ہر طرف یہ چرچے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں خاندان قریش میں، سبحان اللہ۔ ادھر سے ایک راہگیر گزر رہا تھا، راہگیر، حضرت ابو ذر اور ان سے ملاقات ہوئی۔ اس راہگیر نے بتایا مکہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ساری طاقتوں کا مالک ایک ہے، وہ واحد ہے، اللہ الصمد ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کر ڈالے، ساری طاقتیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ہے، فعال لما یرید وہ ہے، انہ علیم بذات الصدور وہ ہے۔ یہ وہ ہستی پیغام دے رہی ہے، بتا رہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے بے چین تھے، معبود حقیقی کے لیے، مالک حقیقی کے لیے، اللہ کے لیے پہلے ہی سے ان کا دل بے قرار تھا۔ اتنا سننا تھا، دل تو اور اچھلنے لگا، بے قراری اور بڑھنے لگی کہ لگتا ہے میرے درد کی دوا مکہ میں ہے۔ فوراً پوچھا، اپنے جذبات کو قابو میں کیے، پوچھا کیا نام ہے ان کا، کون سے قبیلے سے ہیں؟ کہا وہ خاندان قریش سے ہیں، نام ان کا محمد ہے، وہ یتیم ہیں، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، بنو ہاشم ان کا گھرانہ ہے، عبد المطلب ان کے دادا ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پتہ لیے اور آئے اپنے بھائی انیس سے کہہ رہے ہیں مجھے یوں پتہ چلا ہے ایک ہستی وہاں ہے اور ایسے ایسے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بھائی انیس نے کہا میں پہلے جاتا ہوں۔ بہرحال وہ گئے، کچھ دن وہاں قیام کیے مکہ میں، پھر آئے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بتائے، لیکن آپ کو کچھ تسلی تشفی ہوئی، کما حقہ نہیں ہوئی، آپ کی بیتابی اور بڑھ گئی۔ آپ نے کہا تم رکو، اونٹوں کی ماں کی دیکھ ریکھ کرو، میں جاتا ہوں۔ یہ خود آئے مکہ، حرم میں آئے، آپ اسی جستجو میں ہیں کہ نبی سے ملاقات ہو تاکہ میں اپنے دل کا حال ان سے بیان کروں۔ لیکن یہ بھی مشہور تھا کہ ان کے دشمن بہت ہیں، جو ان کا پتہ پوچھتا ہے سارے لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال ان کی بیتابی بڑھتی رہی، جو ان کے پاس توشہ تھا کھانے پینے کا سامان وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ فقط اب جیسے آج کل ہوٹل وغیرہ ہیں، اس زمانے میں تو تھے نہیں، فقط لکھا ہوا ہے کہ صرف آب زمزم پر گزارا ہو رہا تھا۔ جب بھوک لگتی یا پیاس لگتی، آب زمزم کے چند گھونٹ۔ آپ کے بدن سوج گئے تھے، پیٹ لٹک آیا تھا، فقط آب زمزم پر گزارا ہو رہا تھا۔ 30 دنوں تک حرم میں رہتے، طواف کرتے جیسے اس وقت کی کہ طواف ہوا کرتے تھے، لیکن آپ اللہ پاک کو دل ہی دل میں پکارتے تھے۔ لیکن وہی ہے نا، کہا نا دل تو ہے، دلبر کا پتہ نہیں کہ اس دلبر سے ہم کیسے جو ہے دل لگائیں۔ محبت ہے، محبوب سے نا آشنا ہے۔ اب وہی آئے ہیں آشنائی سیکھنے کے لیے کہ کیسے ہم اپنے معبود حقیقی سے دل لگائیں، انہیں یاد کریں، ان کی محبت کیسے دلوں میں اتاریں۔ وہی تو سیکھنے کے لیے بے چین تھے، بے قرار تھے، اسی لیے رہبر کی ضرورت تھی۔ 30 دن جب گزر گئے تو ایک دن ایک آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک بات بتاؤ، میں یہاں فلاں کی تلاش میں آیا ہوں، درود پاک پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ این ھذا الذی تدعو الصابی، ذرا یہ بتائیں وہ آدمی کہاں ملے گا جس کو لوگ صابی کہتے ہیں، یعنی بے دین کہتے ہیں، وہ کہاں ملے گا، کہاں ملاقات ہوگی؟ جیسے وہ آدمی سنا اتنا وہ بھڑک اٹھا اور کہا ھذا صابی، ارے یہ بھی صابی ہے، یہ بھی بے دین ہے۔ اتنے میں لوگ ٹوٹ پڑے۔ 30 دنوں سے نہ کھائے تھے نہ پیے تھے، صرف آب زمزم پر گزارا تھا۔ بیچارے ایسے آدمی پر اتنا مارے کہ زخم سے بدن چور چور، اور خون سے جو قمیص وغیرہ پہنے تھے وہ تربتر ہو گئی۔ آپ پھر بھی حرم میں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، پوچھا اسی دن یا دوسرے دن کہ ممن الرجل، آپ کہاں کے آدمی ہو، کیسے یہاں آنا ہوا، خیریت تو ہے؟ تو ڈر کے مارے بتائے نہیں ان سے، صرف اتنا کہا من غفار، میں قبیلہ غفار سے ہوں۔ اپنا نام بھی نہیں بتائے، مارے ڈر کے۔ انہوں نے کہا چلو میں تمہیں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ بہرحال وہ آئے، مہمان بنائے ان کو۔ دوسرے دن، یہ پہلا کھانا تھا سمجھیے مکہ میں جو کسی نے مہمانی میں کھلایا تھا، مہمان نوازی کیا تھا۔ دوسرے دن صبح اٹھے، پھر حرم میں آ گئے۔ پھر شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، پھر ان کو مہمان بنائے۔ تیسرے دن کہیں اور کام میں لگے تھے، نہیں آ سکے، تو اسی رات کیا دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی ہیں جو آ رہے ہیں حرم میں، کافی رات بیتنے کے بعد۔ تو ان کو سایہ دکھائی پڑا، تو وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی نہیں عورت ہے، تو وہ دونوں
مناجات کر رہی ہیں عورتیں. یہ سمجھے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ یہ لوگ حرم میں جس مالک حقیقی کی تلاش میں ہوں، جس سے میں دعائیں کرتا ہوں، یہ بھی اسی سے مانگ رہی ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی دعا ختم ہوئی، مناجات ختم ہوئی، تب انہوں نے کہا یو ہو، یہ تو بتوں کا نام لے رہی ہیں. اب وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا او ہو، یہ جو دو بت لگے ہوئے ہیں، ایک صفا پہ ایک مروہ پہ، لگتا ہے انہی بتوں کے سامنے وہ جھک کے کچھ مرادیں مانگ رہی تھیں. تب انہوں نے مزاحن کہا تم لوگ کیوں نہیں ایک دوسرے کا نکاح کرا دیتی ان کا، یعنی وہ جو دونوں بت جو تھے، شادی کرا دو. اب وہ دونوں کہنے لگے ہاذا صابی، ارے یہ بھی بے دین آ گیا. اب وہ سب بڑبڑاتی ہوئی دونوں نکل پڑیں حرم کے باہر. تو ادھر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آگے بڑھ کے ان عورتوں سے، ما لکما، کیا بات ہے، کیا وجہ جو تم یہ کہا؟ وہ ایسے ایک آدمی ہے اندر، وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے. تو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر توجہ نہیں دیے، آپ طواف کیے، لکھا ہے پھر آپ حجر اسود کو بوسہ دیے اور مقام ابراہیم پہ آ کے آپ نے نیت باندھ لی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور پوچھا ان سے خیریت. تو بتائے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو چکے تھے. جب تک یہ خیریت پوچھ رہے تھے تب تک یہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے. سوچا کہ لاؤ ہاتھ کو بوسہ لے لو. فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روکا کہ نہیں، ممکن ہے اس لیے روکے ہوں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے یا ان کو بھی نہ سمجھ جائے کہ یہ ہم ہی لوگوں کے ساتھ ہے. بہرحال آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے اور کچھ کہے نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں کب سے ہو؟ تو بتائے اتنا دن گزر گیا اور ایسے ایسے. کہا اچھا چلو، کیا تم میرے مہمان بنو گے؟ تو کہا ٹھیک ہے. یہ لائے اپنے گھر، طائف کی کشمش تھی اور دیگر سامان کھانے پینے کے تھے. بہرحال ان کو کھانا پینا بہت اچھے ڈھنگ سے کھلائے پلائے. صبح جب ہوئی تو یہ پھر حرم میں آ گئے. اس شام کو جب آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پھر لائے اپنے گھر. 2 دن لائے تھے، بیچ میں غائب ہوا، اب پھر لائے. اب رات میں جب رکے تو دیکھا کہ یہ آدمی کچھ کہتا بھی نہیں اور میں کیسے پوچھوں. جو ہمارے نبی کا نام لے لیتا تھا اس کو بے دین گردانا جاتا تھا اور لوگ دشمن بن جاتے تھے. آپ کے حاسد بہت تھے، دشمن بہت تھے، نام لینا مشکل تھا. تو کہا بھائی میں آپ سے کیسے پوچھوں، کیسے کہوں؟ بھلا یہ بتائیں آپ آئے کیوں ہیں، کس لیے آئے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ تب انہوں نے اپنے دل کا حال بتایا. چونکہ تیسرا دن مہمانی کا تھا اور لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دل کے بڑے نرم ہے، یہ کسی سے کہیں گے نہیں، تو وعدہ لیے اور کہا بھائی ایسے ایسے ہے، میں اپنے مالک حقیقی کی تلاش میں آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں میں اپنے اللہ کو یاد کروں، لیکن مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے یاد کروں. یہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، علم لینا چاہتا ہوں. تو مجھے پتہ چلا ہے یہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام محمد ہے. بس میں ان سے ملنے کی خاطر یہاں 30 دنوں سے بھٹک رہا ہوں، لیکن وہ صورت مجھے ابھی نظر نہیں آئی. تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کا مدعا آپ سمجھیے پورا ہوا، آپ گھبرائیں نہیں. صبح میں چلتا ہوں آپ کو انہی کے پاس لے کے. لیکن سنیں، جب ہم لوگ چلیں گے یہاں سے نکلیں گے تو میں جس مکان میں داخل ہوں گا آپ بھی پیچھے پیچھے داخل ہو جائیے گا. لیکن اگر مجھے کہیں خطرہ لگے گا تو میں پیشاب کرنے کے بہانے کہیں راستے میں کنارے رک جاؤں گا، لیکن آپ نہ رکیے گا، نہیں تو لوگ یہ سمجھیں گے آپ میرے ساتھ ہیں. آپ چلتے رہیے گا، بھلے رفتار دھیری کر دیجیے گا. بہرحال آپ چلے. صبح میں جب دونوں حضرات چلے تو ایک مکان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو پیچھے سے یہ بھی داخل ہوئے. تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کے اندر ایک چبوترے پر چادر اوڑھے، کملی اوڑھے سوئے ہوئے تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسے پہنچے
تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چادر ہٹاتے ہوئے پیارے پیغمبر نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا آپ جو کچھ فرماتے ہیں کہتے ہیں میں وہ سننا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں کہتا بلکہ میرا اور تمہارا اللہ کہتا ہے۔ تو ایک سورت کی تلاوت فرمائی، اور جیسے سورت ختم ہوئی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ میں پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پانچویں ہستی ہیں جو اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، پانچویں ہستی ہیں۔ ہمارے نبی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب آپ کی وفات کا وقت تھا، واقعہ بہت لمبا، بات کچھ اور بتانا چاہے تو اس میں سے سنیے۔ آخری جب وقت تھا تو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر کہاں ہے، بلاؤ۔ جو ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کا وقت تھا، کہ ابو ذر کہاں ہے، بلاؤ۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بلائے گئے تھے۔ میں محبت بتانا چاہتا ہوں، جو بندہ اتنے دنوں سے ہمارے نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں تڑپا ہو، اسے دیکھو کیسے نوازا جاتا ہے۔ تو لوگ تلاش کرنے لگے، مل نہیں رہے تھے، اتنے میں کہیں سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ لوگوں نے بتایا کہ پیارے آقا تمہیں یاد کر رہے ہیں، اور جیسے آئے پیارے آقا ہاتھ اٹھا رہے، ہاتھ میں کپکپاہٹ تھی، ہاتھ میں لیے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو سینے سے چمٹائے، بہت دیر تک چمٹائے رہے، سبحان اللہ۔ جسے میرے نبی سینے سے لگا لے، بتائیے اس کے جنتی ہونے میں شبہ ہے؟ یہ کب ملا رتبہ، یہ کب ملا مقام؟ جب تڑپ رکھتے تھے، لگن رکھتے تھے، جب اس جستجو میں، اس تلاش میں جب اپنے آپ کو کھپائے مٹائے، اور جب حاصل کر لیے محبوب کی محبوبیت، تب یہ مقام ملا۔ آج ہم آپ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ کس کی تلاش میں لگے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم رسول کی اطاعت کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ الحب اساسی، اللہ کی محبت اساس ہے، بنیاد ہے۔ آج یہی اساس، یہی بنیاد کمزور ہو گئی تو اعمال کی بنیاد تو ہماری کمزور ہی ہوگی۔ اعمال کی جو تعمیر ہم کریں گے اس بنیاد پر، وہ تو کمزور ہی رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے اللہ کی معرفت و محبت کو مضبوط کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مضبوط کیا جائے۔ اب مضبوط ہو کیسے؟ یہی تو سیکھنا ہے، یہی تو سیکھنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہی تو کہہ رہے ہیں، دل ہے دلبر کا پتہ نہیں، محبت ہے محبوب سے نا آشنا ہے، تو آشنائی کیسے لیں گے؟ قرآن حدیث سے، عالم علماء سے۔ اب تو ہم کٹ چکے ہیں، جائیں میلہ ٹھیلا دیکھیں، اپنی عورتوں کو دکھائیں، نمائش رات بھر دیکھیں، اس کے بعد گندی گندی فلمیں دیکھیں، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں، تو کیا امید رکھتے ہیں؟ اس میں خالد بن ولید پیدا ہوں گے، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، ارے چور ڈکیت پیدا ہوں گے، بے ایمان پیدا ہوں گے، گھسخور رشوت خور پیدا ہوں گے، شادیوں میں اتنی بڑی بڑی لسٹ دیں گے، اور منہ با کے گھڑیال کی طرح سے کہیں گے ابا اماں، بلٹ ضرور کہنا، چاہے اکو تک پڑھے نہ ہو کمینے، 10-20 ہزار کماتے اسی میں ایٹتے ہیں۔ دیکھیے 10-20 ہزار کما کے گھر چلنے والا آج کل، دیکھیے اوسط درجے کے لوگ کتنا پریشان ہیں۔ کمائی 20-25 ہزار، وہی خرچ 50 ہزار، کیسے گھر چلے گا؟ قرض پر قرض، مصیبت پر مصیبت۔ دوستو، مسلمانوں کی مدد صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پہ اللہ پاک کریں گے، یاد رکھیں۔ ہم جتنا متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ پاک اتنے ہماری مدد کریں گے۔ تبھی قرآن اعلان کرتا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالحین کا سرپرست، نیکوکاروں کا سرپرست اللہ ہے۔ یہاں نیکوکار بننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ لونڈوں کو دیکھو، وہ جوان جوان لڑکیوں کو لا رہے ہیں۔ بوڑھوں کو دیکھو، حاجی نمازی ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑھی، ایک لڑکا بغل میں پکڑے ہیں، ایک گود میں، 3-4 عورتیں آگے ہیں، پیچھے 3-4، یہ ہکائے جا رہے ہیں جناب، جیسے معلوم دیتا ہے میدان محشر میں جا رہے ہیں، عرفات کے میدان میں جا رہے ہیں، حج لوٹنے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہیں اپنا دیکھو، اپنا دیکھو، وہی بتائے نا، کچھ تو ہم میں ایسے جو تھوڑا غیرت رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے گھر کی عورتوں کے ساتھ اپنی عورت لگا دیتے ہیں،
انہوں نے جاتی تو انہوں نے چلی جا کہ نہ جانی. واہ بھائی واہ بھائی، یہ بدماشی چل رہی ہے. دوستو اس حالت سے نکلیے، اس نگر ڈگر سے نکلیے. ہمارا آپ کا دشمن ہمیں آپ کو کھانا چبانا چاہ رہا ہے. ہمارے لیے زمینیں تنگ ہیں، راستے تنگ ہیں، اور تمام پتہ نہیں کتنی تنگیاں آ چکی ہیں. اس لیے آئیے اللہ پاک سے صلح کر لیجئے. جو کچھ ہوا سو ہوا، اور کہیے اے اللہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ کی محبت معرفت چاہتے ہیں، ہمیں عطا کر دیجئے. انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے. دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. سنت پڑھ لیں.